بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے ان مسائل کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جن کے پیش آنے کی صورت میں روزہ تو فاسد ہو جاتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کے سامنے ان چند مسائل کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے پیش آنے کی صورت میں روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے لیکن قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ بھئی یہ کفارہ کیا چیز ہے؟ تو رمضان المبارک کے روزے کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ایک غلام آزاد کریں یا ایک باندی آزاد کریں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے، جیسا کہ آج کل کا دور ہے، آپ کہاں سے غلام اور باندی لے کر آئیں گے؟ تو ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں اور درمیان میں ایک دن کا بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر درمیان میں ایک دن کی بھی ناغہ ہو گئی تو آپ کو ری اسٹارٹ کرنا پڑے گا، دوبارہ سے کاؤنٹنگ شروع کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے اندر اتنی بھی قوت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یہ ہے ایک روزے کا کفارہ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ بھئی یہ کفارہ کب واجب ہوگا؟ تو کفارہ واجب اس صورت میں ہوگا کہ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف شخص بغیر کسی اشتباہ کے، بغیر بھولے، بغیر دھوکے کے کوئی بھی پسندیدہ غذا کھا کر یا کوئی نفع بخش چیز یا کوئی دوا کھا کر یا پی کر یا اسی طریقے سے جمع کر کے اگر اپنے روزے کو فاسد کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ مطلب سادہ سا یہی ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہے اور آپ کو دھوکہ بھی نہیں لگا، آپ کو بھول بھی نہیں ہوئی اور آپ نے کوئی پسندیدہ چیز کھا لی جان بوجھ کر، یا آپ نے جان بوجھ کر کوئی نفع بخش دوا پی لی یا اپنی بیوی کے ساتھ جان بوجھ کر جمع کر لیا اور آپ کو یاد بھی ہے کہ آپ کا روزہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کچے چاول یا کچا گوشت کھانا، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کچے چاول یا کچا گوشت کھاتا ہے تو اس سے بھی اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اسی طریقے سے بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا۔ اگر آپ روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر رہے ہیں، چاہے آپ کو ڈسچارج ہو یا نہ ہو، آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور آپ پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہے وہ چند مسائل کہ جن کے پیش آنے کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے روزے کے چند مکروہات بیان کرنا چاہتا ہوں، یعنی ان کے پیش آنے کی صورت میں روزہ تو فاسد نہیں ہوتا لیکن ثواب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو ان میں پہلے نمبر پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ روزے کی حالت میں اسپٹل، تھوک جمع کر کے نگلنا۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ایسا کرتے ہیں تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں بغیر کسی عذر کے کوئی چیز چکھنا یا چبانا، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسی عورت ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ بد مزاج ہے اور اسے اپنے شوہر کے غصے کا اندیشہ ہے کہ اگر نمک اوپر نیچے ہو گیا تو اس کا شوہر اس پر غصہ کرے گا، تو ایسی عورت کے لیے نمک چکھنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ معذور ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک بچہ ہے کہ اس کو چبا کر کھلانا پڑتا ہے اور وہاں پر روزے دار عورت کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے، تو اس روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بچے کو چبا کر کھلائے۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ نمک چکھتے ہوئے یا وہ کوئی لقمہ وغیرہ چباتے ہوئے کوئی بھی حصہ حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ اگر اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں کولگیٹ کرنا یا منجن وغیرہ کرنا، اسی طریقے سے کسی عورت کا لپسٹک لگانا اور اس کو یہ اندیشہ بھی ہو کہ لپسٹک لگانے کے بعد یا منجن کرنے کے بعد یا کولگیٹ کرنے کے بعد اس کا حصہ جو ہے وہ پیٹ کے اندر چلا جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ تمام کام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بیوی سے دل لگی کرنا، اس اندیشے کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ دل لگی کرے گا تو وہ جماع تک پہنچ جائے گا یا اس کو ڈسچارج ہو جائے گا، تو اس اندیشے کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں گناہ کے کام کرنا، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی، تو روزے کی حالت میں گناہ کے کام کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه،
کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، منہ کی بکواس اور خرافات سے باز نہ آئے، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا۔ آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ ناک میں پانی چڑھائے جا رہے ہیں یا کلی کیے جا رہے ہیں بار بار، تو آپ کا ایسا کرنا یہ مکروہ عمل ہے، آپ کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مشکوک وقت تک سحری کرنا۔ دیکھیں، سحری کے اندر تاخیر مستحب ہے، لیکن اتنی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ شک ہونے لگے کہ بھائی وقت ہے یا ختم ہو گیا، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کا اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر شوہر بیمار ہے یا اسی طریقے سے شوہر کا بھی روزہ ہے یا اسی طریقے سے وہ محرم ہے، یعنی وہ احرام کی حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ سے کل چند اہم مسائل کے ساتھ۔ آپ کے لیے ایک ضروری اعلان، اگر آپ ہم سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، آپ وہاں پر اپنا نام، ایڈریس اور اپنا سوال ہم سے کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ فقط